अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली का एक और इजलास हुआ है और हर नए इजलास में अलग तरह के ड्रामे देखने को मिलते हैं। इस इत्तेहादी हुकूमत, जिनके नाम में तो इत्तेहादी आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये कितना इत्तेहाद रखते हैं एक दूसरे के साथ। 2 दिन और इजलास होने दें कौमी असम्बली के, सारी इनकी अंदर खाते की कहानियां आवाम के सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी उमर अयूब, जिनको अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बेहतरीन स्पीच दी है। साथ साथ एक अजीब तरह का क्रिटिसिज्म उनके ऊपर किया जा रहा है, उसको एड्रेस करेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, जिनकी भाईचारे की मिसालें दी जाती थी कि जी ब्रदरहुड है, पावर कपल है, लेकिन अभी उनकी रिजेंटमेंट, नफरत एक दूसरे से इतनी बढ़ गई है कि एक कमरे में एक साथ रहना उनका मुश्किल है। हमने हर उनकी नेक्स्ट मीटिंग में ये चीज़ ऑब्जर्व की है, किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी और क्या रीज़न बना है उनकी इस लड़ाई का। और शेर अफजल मरवत, जिनका हर दिन फिल्मी है जी, एक ड्रामा चल रहा है उनके साथ। पार्लियामेंट में एक और सीन क्रिएट हो जाता है और पार्लियामेंट के बाहर भी उनके साथ एक मामला हुआ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई के घर पर रेड होती है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों की दिल आज़ारी करती थी। सदारती उम्मीदवार हैं ये, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोजीशन के उम्मीदवार के घर पे रेड हुई है। लाइक इट्स नथिंग, जैसे एक आम कीड़ा मकोड़ा होता है, बिल्कुल उस तरीके से। और सबसे ज़रूरी बात कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी धमकी अमेज़ मैसेज मौसूल हुए हैं। बहुत ज़रूरी ये मेरा ख्याल है अपडेट है, ख़बर है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। असद तूर को पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और ख्वार करने के मूड में हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज दिया है। और पंजाब पुलिस को नया नाम दे दिया गया है जी। उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस, जितनी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पंजाब में, उस बेस के ऊपर वो नया नाम क्या है, उस चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले उमर अयूब की बात करते हैं, जिन्होंने मिन्नत समाजत करके स्पीकर अयाज सादिक के सामने कि जी सर जी 1 मिनट और अपनी स्पीच मुकम्मल की। उसमें उनका कहना था कि कल मैं वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर तकरीर कर रहा था तो मेरी सारी स्पीच सेंसर कर दी गई, काट दी गई, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया पीटीवी ने। क्या शहबाज शरीफ उड़ के स्पीच कर रहा था कि उसकी स्पीच नहीं काटी, मेरी काट दी? क्या हम इक्वल नहीं हैं एज द कैंडिडेट्स फॉर प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी रीज़न क्या बना उनकी इस जो है सेंसरशिप का? तो एक तो वो जो बातें कर रहे थे उमर अयूब साहब अपनी स्पीच में, वो तो था ही, लेकिन साथ साथ बिल्कुल उनके पीछे इमरान खान का पोस्टर था। अब वो दिखाना मना है, वो तो बैन है जी। पाकिस्तान का ऑफिशियल चैनल तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। सबसे बड़ा क्रिमिनल हमारे मुल्क का मोस्ट वांटेड कैदी नंबर 804, आपने सोच कैसे लिया कि उसकी शक्ल दिखा सकते हैं आप टीवी के ऊपर? ठीक, इस वजह से उन्होंने कहा चलो पूरी स्पीच ही काट दो इस वजीर आजम के कैंडिडेट की। लेकिन एक और जो रुकन थे पीटीआई के, हैट्स ऑफ टू दैट गाय, उन्होंने जब डिफरेंट एंगल से उन्होंने कैमरा मैन ने दिखाना शुरू किया उनकी स्पीच को पीछे से कि इमरान खान का पोस्टर नज़र ना आए, तो उन्होंने वहाँ पर भी एक स्टिकर लगा दिया शर्ट पर, माइक के ऊपर, तो हर जगह स्टिकर्स लगा दिया कि इमरान खान की शक्ल तो नज़र आएगी, आप जहाँ मर्जी से दिखाएंगे। ये यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त है। ये उमर अयूब के साथ मामलात किए गए। बनना तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं था, चाहे वो स्पीच ब्रॉडकास्ट होती या ना होती। उनके ऊपर जो एक और क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है वो है कि आप अपने दादा साहब जो अयूब खान, जनरल अयूब खान थे, उनको कंडेम करें, जो उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना के साथ किया, जो उन्होंने मज़ालिम किए हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। अब बात ये है कि सिंस एक पार्टी को और उसके लोगों को आपका उसके ऊपर आपकी चल रही है, उसको आप कॉर्नर करने में कामयाब हो रहे हैं, तो आप जो मर्जी उससे डिमांड करेंगे। अगर इस तरह की आपने कंडेम करवाने शुरू करने हैं तो आप बिलावल भुट्टो को भी लाइन में लाएं। सबसे पहले भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको वो शहीद मान के इतनी इंपॉर्टेंस अभी दी जाती है, पूरे मुल्क में एक रिस्पेक्ट मौजूद है उनकी, तो उनकी भी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिससे अवाम और पाकिस्तान जो है मुतासर हुआ, उसको कंडेम करवाएं। जरदारी साहब की हरकतों को कंडेम करवाएं बिलावल से। आप एमल वली खान से बादशाह खान की जो पॉलिसीज थी उसको कंडेम करवाएं। आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से ज़ियाउल हक को कंडेम करवाएं, क्योंकि उन्होंने ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया था जिस वक्त ये सारे मामलात, उस वक्त जब आवाम सफ़र करती थी, रिएक्ट करती थी, तो ये नून लीग उनके साथ थी। तो ये तो फिर बहुत एक बड़ी गेम चली जाएगी, बहुत दूर जाएगी। आप किस तरह इतनी पीछे जाके कंडेम जो है करवा सकते हैं? क्योंकि भूलें नहीं, ये हमारे मुल्क में सारी डायनेस्टी पॉलिटिक्स ही चल रही है। किसी ना किसी का दादा पोता जो है वो रिलेशन मौजूद है कि फैमिली जो थी रूल कर चुकी है, ये मजालिम कर चुकी है, तो अब उसका बेटा, अब उसका ग्रैंडसन या ग्रैंड का ग्रैंडसन पाकिस्तान के ऊपर आकर रूल कर रहा है। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत ही बेवजह सा क्रिटिसिज्म है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप
ایک پارٹی کو پسند نہیں کرتے, ایک بندے کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ یہ ایسا کیچڑ ہے جو آپ کے اوپر بھی آئے گا. جہاں تک شریف خاندان کی بات ہے تو جی آپ کے نو منتخب وزیر اعظم نے ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا نواز شریف سے, جو کہ وہ جھٹک دیتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے بعد خواجہ آصف آتے ہیں اور نواز شریف ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, تو وہ شہباز شریف کو حق کر لیتے ہیں, ان کے گلے لگ جاتے ہیں, اگنور کرتے ہیں نواز شریف کو. کلیئر پاور ڈائنامکس تھی, نظر آ رہا ہے کہ جی شریف خاندان کا نیا باس اب کون ہے, وہ نواز شریف صاحب نہیں ہیں. اور وہ نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان کی پوزیشن ان سے چھن چکی ہے, کہ جو ان کو میٹھی باتیں کر کے یہاں پر وزیر اعظم کی کرسی دکھا کے لایا گیا تھا, وہ ان کے چھوٹے بھائی کو دے دی گئی ہے. اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے گیلری موجود ہے جہاں سے وہ واپس جا رہے ہیں, کوئی راستہ اور ہے نہیں, ہم نے میڈیا کے ساتھ سے ہی گزر کے جانا ہے. تو میڈیا ان سے کوشچن کر رہا تھا, نواز شریف نے جواب نہیں دیا. ان سے کانسٹنٹلی کہا جا رہا تھا کہ سر جی اب تو اپنی آپ جو ہے نا خاموشی توڑ دیں, بات کریں, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. شہباز شریف کی اسپیچ کے دوران بھی ان کے ایکسٹریملی ان پلیزنٹ ایکسپریشنز تھے, چھپائے نہیں چھپ رہے تھے ان سے غصہ, ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ اور ایک بیزاری کہ جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہیئر, میں ادھر کیوں ہوں. اب اس ساری سچویشن میں لگتا تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کو اب قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہر وقت نظر نہیں آیا کریں گے. کون چاہتا ہے اس طرح کی خواری برداشت کرنا, اور خاص طور پہ جب آپ اپنے بھائی شہباز شریف, جو ایک وقت میں آپ کا بڑا اچھا بھائی ہوا کرتا تھا, آپ کی سنا کرتا تھا, آپ کے انڈر ہوتا تھا, اور اب آپ اس کے انڈر آ گئے ہیں. شیر افضل مروت کی جہاں تک بات ہے تو ان کا ویسے ہی ہر دن بہت فلمی ہے, ڈراما سے بھرا ہوا ہے, ہیپننگ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں وہ. ان کو پارلیمنٹ میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا پولیس کی طرف سے, ایسے لگ رہا تھا کہ ملٹری کو ہو گیا ہے کہ عزیز ہم وطنوں, ہم نے قومی اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں, اب آپ گھر جائیں, ایسی سچویشن تھی. لیکن دین وہ سکسیسفلی پارلیمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں, اور جو نعرے بازی اور لڑائیاں چل رہی تھیں اس میں ان کا کلوز انکاؤنٹر ہوتا ہے عطا تارڑ سے. ایسا لگ رہا تھا کہ اگر بیچ میں تیسرا بندہ نہ پڑتا تو وہ ایک دوسرے کو ایک دو لگا بھی دیتے شاید, لیکن معاملہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو گیا, کام ڈاؤن ہو گیا. اس طرح سے قومی اسمبلی کا ایک انریسٹ سے بھرا ہوا دن گزرتا ہے. محمود خان اچکزئی کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے, جو کہ صدارتی امیدوار ہیں, ایک امپورٹنٹ پوزیشن کا امیدوار ہے, وہ سرٹن رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے. بٹ پاکستان ہے جی, یہاں پہ رسپیکٹ کیا ہی چیز ہے, یہاں پہ سرٹن ادارے اور اس اداروں کے اندر بھی کچھ صرف چند گنے چنے لوگ ہیں جو رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی اسپیچ جو انہوں نے کی تھی, میرا خیال ہے وہ ریزن بنی ہے ان کی اس ریڈ کا, جو انہوں نے دل آزاریاں کی ہیں. اس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک تو عمران خان کا مینڈیٹ ہے, دوسرا یہ کہ فوج نے پیسے لیے ہیں اس الیکشنز میں لوگوں کو جتوانے کے, جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کو انہوں نے ہروا دیا, جنہوں نے پیسے دیے وہ جیت گئے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی فوجیوں کو اپنے بیرکوں میں واپس چلے جانا چاہیے, یہ ان کی جگہ ہے, اگر نہیں جائیں گے تو عوام پش کرے گی ان کو ان کی جگہ پہ جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جو ان کی ایکچول میں پوزیشن ہے, جو کہ ڈیفنس ہے, دفاع ہے ملک کا, سیاسی معاملات نہیں ہے. یہ محمود خان اچکزئی کی سپیچ تھی پارلیمنٹ کے اندر, اور اس کے بعد ان کے گھر پہ ریڈ ہو جاتی ہے. جی جس طریقے سے اب وہ معاملات جاتے ہیں وہ آپ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف تو پرو ہو گئی ہوئی ہے ان ریڈوں میں, جتنی ریڈز ان کے گھر پر ہو چکی ہیں ریسنٹلی. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ملنے والے دھمکی آمیز میسیجز کی بات ہے تو وہ کوڈڈ میسیجز ہیں, جن میں سے ایک ہے اڈیالہ جیل میں ایک اور قتل, اور دوسرا پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز میں سے ایک لڑکا جو لاہور سے گرفتار کرتی ہے پولیس اور اس کو ٹارچر کر کے آلموسٹ قتل کر دیتی ہے. جی ڈیٹیلز کے مطابق جی 28 فروری کو الیجڈلی ایک مینٹلی سک ملزم نے جہاں سے بھی ایک اینٹ ریٹریو کی اور اس کا استعمال کرتے ہوئے 3 اور سوئے ہوئے ملزمان کو اتنا مارا کہ وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں. ہاسپٹل پہنچتے ساتھ ان میں سے ایک مر جاتا ہے, جو باقی 2 انجرڈ زخمی ایڈمٹ تھے ہاسپٹل میں, ان میں سے ایک اور کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ اڈیالہ جیل کے حالات ہیں. اڈیالہ جیل میں 1 مہینہ پہلے ایک اور ملزم کو سیکشول ازالٹ کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا تھا. یہ آپ کی ہائی سیکیورٹی جیل ہے پاکستان کی, اور جب سے عمران خان صاحب اس جیل کے اندر موجود ہیں تو آپ کے ملک کی سیکیورٹی اداروں, جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ان میں سے ہر جگہ کا جو آفیسر ہے اس کی ڈیوٹی یہاں پر لگی ہوئی ہے. یہاں سے ایسی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, یعنی کہ جی خان صاحب بھی یہاں پر ہی ہیں, ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز ہیں ان میں سے ایک لڑکا احمد شاہ, وہ اس کے پہلے گرفتار ہونے کی ویڈیو نظر آئی, بالکل ٹھیک, ہیلدی اینڈ واکنگ آن ہز اون فیٹ, اپنے پاؤں پہ چل کے وہ آرام سے جا رہا ہے. لیکن جو اس کی اگلی ویڈیو آتی ہے وہ ہے کوما میں, پولیس بھی ساتھ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز وہاں پہنچتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر,
اور لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر پہنچیں، لیکن کوئی فوری طور پر نہیں آیا. دین ایونچولی سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہنچتے ہیں، ساری سچویشن کو کام ڈاؤن کرتے ہیں. لڑکے کو اس کو انہوں نے چیک کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں اور باڈی کے اوپر ٹارچر کے نشان ہیں جو کہ پنجاب پولیس نے کیا ہے. پہلے ضلع شاہ کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں جس کو قتل کر دیا گیا تھا. تب عمران خان جیل میں نہیں تھے. پنجاب آئی جی کو جن کے اوپر پہلے بھی پی ٹی آئی پروٹیسٹرز کو ٹارچر کرنے کی ایکیوزیشنز اچھی خاصی موجود ہیں، وہ اسی مزاج کے بندے ہیں. پی ٹی آئی لیڈرشپ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کے اوپر کیس کیا جائے، ایف آئی آر فائل کی جائے، اور انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس چیز کو. عمر ایوب نے ٹویٹ کی ہے اس کے بارے میں. پنجاب پولیس سے متعلق تو طیبہ راجہ جو کہ 10 دن پہلے آلموسٹ ریلیز ہوئی ہیں، 9 مئی کو اریسٹ ہوئی تھیں، انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیوز پنجاب پولیس نے ان کی مدر کو فارورڈ کی، کیا معاملات وہاں پر خواتین کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اس سے میری والدہ کو ایک میسج آتا ہے، ایک ویڈیو جاتی ہے، اور وہ ایک ریپ ویڈیو ہے جس میں 3 سے 4 پولیس افسران پولیس کے اہلکار ایک لڑکی کا ریپ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ویڈیو کے بعد ایک میسج میری والدہ کو گیا کہ یہ طیبہ ہے. میری ماں جو تہجد کے لیے اٹھی تھی رات کو 2:15 بجے، انہوں نے 1 بجے کا آیا ہوا میسج رات کو 2:15 بجے دیکھا، اور میری ماں جو پوری رات روئی. یہ پوری زندگی میری ماں کے اس رونے کا قرض نہیں اتار سکتے جو انہوں نے میری ماں کو اس رات تکلیف پہنچائی. اب ٹویٹر کو بھی بین انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ابھی آپ کو پتہ لگے گا کہ ون آف دا ریزنز کہ آپ کے ملک میں ایکس ٹویٹر کو بین ہے کہ ایک ٹویٹ کی گئی ہے جس میں پنجاب پولیس کا نیا نام رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ہے جی اسرائیل ڈیفنس فورس. یہ تصویر تھی جس میں اچرا ہیروز لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ کی بلاوڈ شہر بانو نقوی صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ اس پروٹیسٹ میں بھی سب سے آگے تھیں، لڑکوں کو اریسٹ کرنے میں، پروٹیسٹرز کو اریسٹ کرنے میں، جس میں سے ایک احمد شاہ کا لڑکا، احمد شاہ نامی لڑکا اس وقت کوما کے اندر ٹارچر کی وجہ سے پہنچ چکا ہے. وہ بھی اس تصویر میں ہے، اور اس تصویر کو کسی نے ری ٹویٹ کر کے کوٹ کیا ہے کہ جی یہ پنجاب پولیس نہیں ہے، یہ ہیروز آف اچرا نہیں ہے، یہ ایکچول میں اسرائیل ڈیفنس فورس ہے، آئی ڈی ایف ہے. یہ وہ فورس ہے جو پوری دنیا میں اس وقت بدنام ہے. پیلسٹینینز کے اوپر صرف یہ 7 اکتوبر سے آنورڈز ہونے والے مظالم میں انوالو نہیں ہے، بلکہ جب سے پیلسٹائن کے اوپر اسرائیل قابض ہے تب سے آئی ڈی ایف موجود ہے، اور وہ پیلسٹینینز کو اور وہاں پر رہنے والے انوسنٹ لوگوں کو، بچوں کو قتل کر رہی ہے بغیر وجہ کے. یہ پنجاب پولیس کو نام دیا گیا ہے جو کہ پاکستانیوں کو سرو کرنے کے لیے اصولاً اپنی ڈیوٹی لیتی ہے، لیکن اس وقت وہ پاکستانیوں کے اگینسٹ ڈیوٹی نبھا رہی ہے. سیاسی ٹول بنی ہوئی ہے، ان کو سیاسی طور پہ آرڈرز آتے ہیں، تھوڑے سے ان کو انسینٹیوز آتے ہیں، اور وہ جو ان کو کہا جاتا ہے، جس کو مارنے کا کہا جاتا ہے، وہ کر دیتے ہیں. جہاں تک اسطور کی بات ہے، جو 5 روزہ ریمانڈ پہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے تھے، ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا، دھکے دے کے پولیس لے کر آ رہی ہے. ان کی لائر نے مینشن بھی کیا کہ وہ آپ سے تعاون کر رہا ہے، کوپریٹ کر رہا ہے، ڈونٹ پش، اس طریقے سے ٹریٹ مت کریں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ اندر سے واپس آتے ہیں جج صاحب سے مل کے، تو ان کی باڈی لینگویج کافی چینج ہو گئی تھی. انہوں نے ویڈیو میں ایک بس پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، اور دیٹس اٹ. ان کو پھر سے 3 روزہ ان کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. اسد کیا کہنا چاہوں؟ مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا، جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی. میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی. یہ پاکستان کے طاقتور لوگ جان لیں، یہ جو مرضی جس طرح کے مرضی مقدمات قائم کرنا چاہتے ہیں کریں. میں جرنلسٹ ہوں، اسد علی ٹور از نو باڈی، دس از دا کاز جس کے لیے میں کھڑا رہوں گا. اس طریقے کے قومی اسمبلی کے اجلاس اور پاکستان کے حالات، جس میں ابھی گوہر علی خان نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ آپ کو ڈیموکریسی گورنمنٹ کے بینچز کے اوپر نظر نہیں آئے گی، آپ کو پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے بینچز کے اوپر اصل جمہوریت نظر آئے گی، کیونکہ یہاں پر خان صاحب کا کوئی بھانجا بھتیجا نہیں بیٹھا ہوا جو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لائل ہیں عمران خان کے ساتھ. اسد کیسر نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ مر جاؤں گا عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اختر مینگل کا کہنا تھا کہ جی میری پرائم منسٹر سے درخواست ہے شہباز شریف صاحب سے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، کیونکہ بلوچستان میں تو ہم جنگی قیدی ہیں، ہم وہاں پر سیاسی قیدی نہیں ہیں. اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی دونوں بلوچستان کے لوگ ریپرزنٹیٹیوز، اور ان کو یہاں پر پولیٹیکل ہراسمنٹ ان کے ساتھ، اور پولیٹیکل ان کو سزائیں اور قید اور یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اور ورس معاملات بنائیں گی، کیونکہ بلوچستان میں آلریڈی آپ اور طرح کے بہت سے مظالم کر رہے ہیں اور ڈیکیڈز سے کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ان کا سیاسی ایجنڈا سب سے اوپر ہے. ڈزنٹ میٹر کہ بلوچستان کا بندہ، انہوں نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کی اس کے ساتھ ناانصافیاں کرنی ہیں.
इस माहौल में अभी आप बिलावल भुट्टो साहब की अगर स्टेटमेंट देखें जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जी 9 मई वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये वही बात है कि जी एक तो चीफ जस्टिस साहब भी आप ही के हैं, काजी फायज ईसा जो स्टार्ट में लगता था कि वो इंसाफ लाएंगे, वो बेहतर करेंगे, लेकिन उन्होंने जितने मामला बेहतर किए हैं वो सब ने बहुत अच्छे तरीके से विटनेस किया है फर्स्ट हैंड। और आप प्राइम मिनिस्टर अख्तर मेंगल की दरख्वास्त नहीं सुनेंगे, वो असद कैसर की कोई बात नहीं सुनेंगे, जो भी वो दरख्वास्त इनके सामने रखेंगे, हाँ वो बिलावल साहब की इस बात को फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल करते हुए एक जुडिशल कमीशन ज़रूर बनाएंगे और उसको काजी फायज ईसा साहब के ही अंडर रखा जाएगा। और 9 मई के जितने भी लोग हैं बस फिर वो तैयार रहें कि उनके साथ पहले ही नाइंसाफ़ी हुई थी जब ये गवर्नमेंट और ये लोग पावर में नहीं थे, और अब ये लोग पावर में आ चुके हैं। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।